السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ رب العالمین سے التجا ہے رب العالمین آپ حضرات کو بخیریت رکھیں۔ سامعین حضرات، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا جان کے زمانے میں دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک بئر زمزم یعنی زمزم کے کنواں، دوسرا اصحاب فیل کا۔ تو آج ہم آپ سامعین کرام کو بئر زمزم، چشمہ زمزم کے متعلق کچھ اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چشمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں مشیت یزدی حکم خداوندی سے ان کے ایڑی مبارک سے جاری ہوا تھا۔ اسی دور، اسی زمانے میں قبیلہ جرہم، جن کا اصلی وطن یمن تھا، حکم خداوندی سے یمن میں قحط پڑا۔ اس وجہ سے بنی جرہم معاش روزی کی تلاش میں یمن سے نکلے۔ اتفاقاً اثنائے راہ راستے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے چشمہ زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ مقام، یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اپنا بسیرا کر لیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی اور ان کا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وصال 130 سال کی عمر میں ہوا اور حتیم کعبہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ زمزم اور خانہ کعبہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسب وصیت کے مطابق ان کے فرزند، ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے قیدار ہوئے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد، مرور زمانے کے بعد، بنو اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد اور بنو جرہم کے درمیان، جن کا اصلی وطن یمن تھا، بنو جرہم کے درمیان منازعت، لڑائی کی نوبت آئی۔ آخرکار بنو جرہم، جو یمن کے وطن کے رہنے والے تھے، غالب آ گئے۔ ان کی حکومت مکے میں قائم ہو گئی۔ چند روز بعد بنو جرہم کے حکام یعنی بنو جرہم کے بادشاہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف یعنی مکہ شہر کے کنارے میں آباد ہو گئے۔ بنو جرہم جب ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ خانہ کعبے کی بے حرمتی سے حد سے گزر گئے تو ہر طرف سے قبائل مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بنو جرہم کو مجبوراً مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جب مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے بنو جرہم نے خانہ کعبہ کے چیزوں کو بئر زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کیے کہ ملحۂ زمین کے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکے میں آباد ہو گئے، مگر زمزم کا کوئی نشان نہ رہا اور کسی نے توجہ نہ کی۔ مرور زمانے سے اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکے کی حکومت اور سرداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے قبضے قدرت میں ہوئی اور ارادہ خداوندی سے اس جانب متوجہ ہوا اس کو ظاہر کیا جائے، یعنی بئر زمزم کو تو رؤیائے صالحہ یعنی سچے خوابوں کے ذریعہ عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اسی جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ جبکہ عبد المطلب حتیم میں سو رہے تھے، ایک آنے والا آتا اور ان سے خواب میں کہا، احفر برہ کھودو۔ تو عبد المطلب نے دریافت کیا، وما برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اسی طرح 3 روز 3 دن حتیم میں
اسی جگہ خواب دیکھا، چوتھے روز اسی جگہ خواب دیکھا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ پھر میں نے کہا، یعنی عبد المطلب نے کہا، وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لا تنزف ابدا او لا تزم تسقی الحجیج، حجیج الاعظم، وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اسی جگہ کے نشانات و علامات بتلائے گئے۔ جب بار بار خواب دیکھتے نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو یقین ہو گیا یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیائے صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے اپنے خواب کا تذکرہ قریش سے کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے اس جگہ کو کھودنے کا۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور علامات کے مطابق کھودنا شروع کیا۔ 3 روز کے کھدائی کے بعد ایک من ظاہر ہوا۔ عبد المطلب فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طوا اسماعیل، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ اگلے ویڈیو میں بئر زمزم کے کھدائی کے وقت جو منت مانگی گئی تھی اور اس کا پورا مفصل واقعہ اور اصحاب فیل کا واقعہ پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات ہم سے جڑے رہیں ایسی دینی معلومات کے لیے۔ والسلام، آپ کا خادم شیخ عبد الرحیم۔